الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات الموت او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہمارا یہ ماہانہ پروگرام اس مقصد کے لیے ہے ہم بیٹھ کر اپنی زندگی کے لمحات پر غور کر لیں، اپنے مقصد حیات پر غور کر لیں۔ اگر ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر غلط راستے پر چل رہے ہیں تو پھر فکر کریں اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن چھوڑ کر جانا ہے، اور اس کے بعد ایک جہان ہے جو ہمیشہ کا ہے۔ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، اور دنیا دارالعمل ہے، اور آخرت مرنے کے بعد کی زندگی وہ دارالجزا ہے۔ جو کچھ یہاں کمائیں گے اس کے مطابق اس کا بدلہ ملے گا۔ اس لیے بڑوں کا یہ قول ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی میں جو بیج ڈالیں گے زمین میں وہی نکلے گا۔ اچھا بیج ڈالیں گے اچھی فصل ہوگی، ہلکا بیج ڈالیں گے ہلکی فصل ہوگی۔ گندم کا بیج ڈالیں گے گندم نکلے گی، کپاس کا بیج ڈالیں گے کپاس نکلے گی۔ جو عمل کریں گے اس کا پھل آخرت میں ملے گا۔ لیکن ہم کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کو، سن رہے ہیں دنیا کو، ہمیں ہوا بھی دنیا کی لگ رہی ہے، اس لیے ہمارے دل پر یہ دنیا اثر کرتی رہتی ہے۔ اگر بہت زیادہ اثر کر جائے تو آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے، دل و دماغ پر دنیا چھا جاتی ہے۔ جب انسان کو آخرت بھولتی ہے تو دنیا کی پروگرام، دنیا کے منصوبے بڑے لمبے ہو جاتے ہیں۔ جب دنیا کے منصوبے لمبے ہوتے ہیں
تو اس کے بعد انسان آہستہ آہستہ دنیا پہ پھنستا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دین کو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اخوف ما اخاف علی امتی اثنان، سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پر دو چیزوں کا خوف ہے، طول العمل، ایک طول العمل، دوسرا الہوی، خواہشات۔ طول العمل لمبی امیدیں، یعنی لمبے منصوبے۔ جب انسان لمبے منصوبے سوچنا شروع کرتا ہے، اس منصوبے کی وجہ سے اللہ کی یاد بھول گئی، آخرت بھول گئی، پھر نماز سے بھی گیا، روزہ اور حج سے بھی گیا، دین سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جاتا ہے اور دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آدمی ڈنڈی مارتا ہے تجارت میں، چوریاں اور ڈاکے کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، حق مارتا ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو غصب کرتا ہے، اسی لمبی امید اور لمبے پروگرام کی بنیاد پر۔ تو دین نے ہمیں اس کا علاج بتایا ہے، کیونکہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں، سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پر خوف ان لمبے پروگراموں کا ہے۔ تو اس کا علاج بتایا، فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، جو ان لذات کو توڑ دینے والی چیز ہے اس کو کثرت سے یاد کرو، اور وہ موت ہے۔ یوں سمجھیں کہ شریعت نے، دین نے ہمیں آخرت کا تصور دیا ہے۔ جب تک انسان کے اندر آخرت کا تصور رہتا ہے، اس وقت تک انسان رہتا ہے، انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے۔ جب انسان کے تصور سے آخرت نکل جائے، پھر انسانیت سے بھی نکل جاتا ہے۔ انسان کے پاس 3 دولتیں ہیں جن کو یہ خرچ کرتا ہے، 3 نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ویسے تو نعمتیں بہت ساری ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں نہیں شمار کر سکتے، لیکن ان سب کا مجموعہ 3 نعمتیں ہیں۔ میری طرف توجہ رکھیں گے، میں انشاءاللہ لمبی بات نہیں کروں گا لیکن اہم بات ہوگی۔ 3 نعمتیں ہیں۔ ایک انسان کے پاس وقت ہے جس کو یہ خرچ کرتا ہے، دوسرا انسان کے پاس جان ہے جس کو خرچ کرتا ہے، تیسرا مال ہے جس کو خرچ کرتا ہے۔ دین پر خرچ کرے یا دنیا پر خرچ کرے، 3 چیزیں اس کے پاس ہیں، 3 خزانے اس کے پاس ہیں۔ وقت اور جان تو ہر ایک کے پاس ہے، مال کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ مال ہے ضرور، تبھی تو یہ زندگی گزار رہا ہے اور اپنے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہے، سردی اور گرمی سے بچنے کا بھی انتظام کر لیتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کو خرچ کرنے کے وقت آخرت کا تصور دیا ہے۔ وقت خرچ کر رہے ہیں، آخرت کے تصور سے خرچ کریں۔ جان خرچ کر رہے ہیں، آخرت کے تصور کے ساتھ خرچ کریں۔ مال خرچ کر رہے ہیں، آخرت کے تصور کے ساتھ خرچ کریں۔
تو تینوں چیزیں آخرت کے لیے خزانہ بنیں گی۔ یہ حدیث آپ نے سنی علماء کرام سے، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمی کو لایا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے اپنے وقت کو اہمیت دے کر خرچ کیا ہے، دوسرا وہ آدمی ہوگا جس نے اپنی جان کو اہمیت دے کر اس کو خرچ کیا، تیسرا وہ آدمی جس نے مال کو اہمیت دے کر خرچ کیا ہے۔ سب سے پہلے عالم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا آپ کے پاس آپ کیا لائے، آخرت کے لیے کیا لائے؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے علم دیا تو میں نے اس پر عمل کیا اور اس کو خرچ کیا۔ یہ جو علم ہے یہ وقت خرچ کرنے سے آتا ہے، جان اور مال دوسرے نمبر پر ہے، یعنی جان بچی رہتی ہے، خرچ ہوتی ہے اس کا تھوڑا حصہ، مال بھی تھوڑا حصہ خرچ ہوتا ہے، اصل وقت ہے جو بھی تمام ہی کلی طور پر خرچ ہوتا ہے، پورا خرچ ہوتا ہے۔ یعنی اس آدمی نے وقت کو اہمیت دے کر خرچ کیا، علم حاصل کیا، قرآن و حدیث سیکھا، تو یہ کہے گا کہ میں نے قرآن و حدیث سیکھا اور پھر عمل کیا اور آگے پہنچایا۔ کس مقصد کے لیے؟ آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے اس مقصد کے لیے علم نہیں حاصل کیا، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا کہ میری شہرت ہو، لوگ میرا احترام کریں، مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ وہ تجھے مل چکا دنیا میں، اب تیرا اس علم کے حوالے سے کوئی حق نہیں ہے، اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا آدمی لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جان دی، میں تیرے راستے پر لڑتا رہا دشمن کے مقابلے میں، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان دے دی۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی جان کو اہمیت دے کر خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو جان اس لیے خرچ کی تھی تاکہ لوگ بڑا جری جرت مند کہیں، اور وہ دنیا میں کہا جا چکا، اب آج تیرا اس جان کے بدلے میں کوئی اجر نہیں ہے، اس کو بھی پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تیسرے آدمی کو لایا جائے گا، کیا لایا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے تیرے راستے پر اس کو خرچ کیا، غرباء میں تقسیم کیا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا تھا لوگ مجھے سخی کہیں، تو لوگوں نے تو کہہ دیا، اب اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کو بھی پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ 3 لوگ جو پیش کیے گئے ہیں حدیث شریف میں، یہ ہر ایک نعمت کو آخرت کے تصور سے خرچ کرنے سے عاری لوگ ہیں۔ انہوں نے یہ نعمتیں آخرت کے تصور سے خرچ نہیں کی، نہ وقت، نہ جان، نہ مال، تو پکڑے گئے، آخرت میں اس کا بدل نہ ملا۔ یہ حدیث بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان تینوں چیزوں کے خرچ کرنے میں آخرت کا تصور دے رہے ہیں۔ آخرت کے تصور سے آپ زندگی گزاریں۔ ہمیں جتنی بھی عبادات دی ہیں، ہمیں اس کے ساتھ آخرت کا تصور دیا ہے۔ سب سے اہم نماز ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو صلاۃ مودع، کہ نماز پڑھو ایسے جیسے زندگی کی آخری نماز ہو۔
اب جو آدمی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھے گا، یعنی کسی کو یقین ہو کہ اس نماز کے بعد مجھے انہوں نے پھٹے پر چڑھانا ہے، مجھے سزائے موت ہے، اب اس آدمی کا جو تصور ہے، اس تصور کے ساتھ جو وضو کرے گا وہ کس اہتمام سے کرے گا، سنت کا کتنا خیال رکھے گا۔ کیا اس کو وضو کرتے ہوئے دکان یاد آئے گی، بچے یاد آئیں گے، کاروبار اور کھیتی یاد آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ پھر وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے تصورات میں کاروبار نہیں آئے گا، وہ تو کہے گا کہ میں چلو ایک نماز ایسی لے جاؤں جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اول سے آخر وہ اللہ سے بات کرے گا، اپنے نفس سے یا مخلوق سے بات نہیں کرے گا۔ تو آپ نے ہر نماز میں اسی تصور سے نماز پڑھنے کی ترغیب دی کہ نماز پڑھو آخرت کے تصور سے۔ روزہ دیا، اس میں بھی آخرت کا تصور دیا ہے، فرمایا الصوم جنہ، اور ایک روایت میں جنۃ من النار، کہ یہ جو روزہ ہے یہ جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ اب جہنم کے لیے ڈھال، یہ جو فرمایا یہ آخرت کا تصور دیا ہے۔ معلوم یخرقھا، جب تک آپ اس کو پھاڑیں گے نہیں، یعنی جب تک آخرت کے تصور سے روزہ رہے گا آپ کا روزہ روزہ ہے۔ جب آخرت کا تصور ختم ہو گیا تو اس کے بعد روزے کی کیفیات باقی نہیں رہیں گی، روزے کی برکات باقی نہیں رہیں گی۔ زکوٰۃ ہے، یہ مال خرچ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک حصہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی بڑا اجر پیش کریں گے۔ تو اس چھوٹے سے صدقے میں بھی آخرت کا تصور دیا، اور آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ آگ سے بچو، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک حصے کے ساتھ۔ تو مال خرچ کرنے میں بھی آخرت کا تصور ہے۔ اور یہ جو حج ہے، حج تو ہے ہی آخرت کے تصور کے ساتھ۔ آدمی جب اپنے خوبصورت لباس سے الگ ہو کر دو چادریں کفن جیسی پہنتا ہے، اور پھر ایک ہی میدان میں ایک لباس میں سارے کے سارے لوگ ایک ہی بول کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارا منظر آخرت کا منظر ہوتا ہے۔ تو حج آخرت کے تصور کے ساتھ دیا گیا ہے۔ ہم کسی کو دنیاوی معاملات میں کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا تصور دیا، فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل۔ یہ جو دوست بنا رہے ہو، خیال کرنا دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو، یعنی کہیں تمہاری آخرت نہ بگاڑ دے۔ یہ مہمان آ گیا، اس کے ساتھ اکرام کا جو معاملہ ہے اس میں بھی آخرت کا تصور دیا۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے مہمان کا اکرام کرے۔ اب یہاں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمانیات میں سے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ حالانکہ ایمانیات میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، رسولوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، لیکن یہاں نماز اور آخرت کا ذکر ہے تو اسی میں تصور یہی دیا گیا کہ آپ جب مہمان کا اکرام کر رہے ہیں تو اس میں آخرت کا تصور ہو، آخرت کے لیے ایسا کر رہا ہو۔ تجارت کر رہا ہے
تو فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، کہ جو تجارت کر رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، منڈی میں بیٹھا ہے، یا گھر میں بیٹھ کر لین دین کرتا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے تجارت کا، اگر یہ سچ بولے، امانت داری اختیار کرے، قیامت کے دن انبیاء، شہداء، صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ اب اس تاجر کو بھی کہا جا رہا ہے آخرت کے تصور کے ساتھ تجارت کریں۔ کاشتکار کو بھی یہی سبق ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی کھیتی کے ساتھ جہاں تشبیہ دی وہاں موت کا ذکر فرمایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کیا ہے اس کے موت کے بعد، بنجر ہونے کے بعد، اس کو موت سے تعبیر کیا۔ تو گویا ایک کاشتکار کو سبق دیا ہے کہ کاشتکاری کریں آخرت کے تصور کے ساتھ۔ کوئی بھی دین کا کام ہو جس کو آخرت کے تصور کے ساتھ کیا ہے تو وہ آخرت کا بن جاتا ہے، اور اس صورت میں انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں نہیں پھنستا، خواہشات میں نہیں پھنستا، دنیا میں رہتے ہوئے انسان آخرت کو کماتا ہے۔ ہمارے اندر جو بیماری ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں باہر کی سوچ میں، تلاوت کر رہے ہیں باہر کی سوچ میں، ہمیں نماز میں باہر سے زیادہ خیال ہمیں نماز میں آتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے ہمیں کام یاد آتے ہیں، کوئی وظیفہ شروع کریں گے اس وقت ہمیں ضروری کام یاد آ جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ہمارے اندر آخرت کا تصور کمزور ہے، اور جتنا زیادہ آخرت کا تصور قوی ہوگا اتنا عمل قوی ہوگا، جتنا کمزور ہوگا آخرت کا تصور اتنا عمل کمزور ہوگا۔ اب دیکھیں میدان جہاد میں ایک آدمی دشمن کے سامنے کھڑا ہے، اسلحہ اس کے پاس بھی ہے، دشمن کافر کے پاس بھی ہے، اور وہ اپنی گنوں کا منہ بالکل سیدھا کیے ہوئے، اور یقین ہے کہ یہ چلائے گا تو میری جان ختم، لیکن آگے آدمی کھڑا ہے، تو کون سا تصور اس کو یہاں روکے ہوئے؟ اس کے والدین ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، اس کا وطن ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کی ضروریات ہیں۔ یہ اس لیے کھڑا ہے کہ اس کا جو تصور آخرت کا ہے یہ سب سے زیادہ قوی ہے، تو سب سے زیادہ قوی ہونے کی وجہ سے یہ سب کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ عمل میں جتنا آخرت کا تصور قوی ہوگا اس میں اتنا اخلاص، اتنا قوت ہوگی، اور جتنا کمزور ہوگا اتنا پھر عمل بھی کمزور، وہ دنیا کے لیے رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والی مستورات کو بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ اب ایک روایت بلکہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کے آخر میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، اگر تمہارا مقصد دنیا ہے اور اس کی زیب و زینت ہے تو پھر میں آپ کو الگ کر لیتا ہوں، جدا کر دیتا ہوں، یعنی آپ پھر میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر تمہارے لیے اللہ نے آخرت میں بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ تو اپنی گھر کی مستورات کو، گھر کی بچیوں کو آخرت کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور یہ اللہ نے حکم فرمایا، تو سب نے آخرت کو ترجیح دی اور آخرت کے مقام پا گئی۔ آخرت کا تصور بہت ضروری ہے۔ جب بھی آخرت کا تصور دماغ سے نکلتا ہے انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کثرت سے یاد کرو موت کو۔ یہ جو آدمی بھی آخرت کا تصور اختیار کرے گا اس کی زندگی اور اس کے ماتحت افراد کی زندگی آخرت کے لیے بن جائے گی۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ عدل و انصاف، امن کا جو زمانہ ہے، جو دور ہے، وہ دور فاروقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی بنوائی، اس کے اوپر لکھوایا کفا بالموت واعظا، انسان کی نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ تو جس کے ہاتھ انگوٹھی پر یہ لکھا ہو تو اس نے ہاتھ ہلانا ہے، کسی کو حکم کرنا ہے یا اپنے سامنے رکھنا ہے، ہر وقت اس کے سامنے موت کا تصور ہے۔ جب ہر وقت موت کا تصور ہے تو اس کا ہر کام ٹھیک ہوگا، ہر کام اس کا درست ہوگا۔ آخرت کا تصور بڑا قیمتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، زمانے کے ہیں، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی وہی تھا۔ عجیب بات ہے، پہلے لوگوں کو جب آخرت کا اتنا زیادہ تصور، تو انہوں نے اپنی جان کو دوسرے کے لیے قربان کیا، آخرت کے لیے۔ ایک ضمنی بات عرض کرتا ہوں ان کی، کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، ظلم مشہور ہے، آج تک بچے بچے کو پتہ ہے کہ حجاج بن یوسف اپنے زمانے کا بڑا ظالم آدمی تھا، ایمان والا، قرآن مجید کا حافظ بھی تھا۔ ایک کتاب میں میں نے پڑھا ہے روزانہ 10 پارے تہجد میں پڑھتا تھا، تیسرے دن ختم کرتا تھا قرآن کا۔ ظالم تھا، بلا وجہ بے قصور بہت سارے لوگوں کو قتل کیا۔ تو اس نے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بات سنی تو گرفتاری کا آرڈر جاری کر دیا۔ اب پولیس جب گئی پکڑنے کے لیے تو انہوں نے سفیان کا نام پوچھا، بن عیینہ نہیں کہا، سفیان۔ لوگوں نے بتایا کہ سفیان تو اس مسجد میں رہتے ہیں، اس جگہ پر رہتے ہیں، وہاں حدیث پڑھاتے ہیں۔ وہ پولیس چلی گئے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کو جا کر کہا کہ آپ سفیان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں سفیان ہوں۔ ان کے علم میں پہلے بات آ چکی تھی کہ سفیان بن عیینہ کے بارے میں حجاج بن یوسف غلط ارادہ رکھتا ہے۔ تو پولیس نے جب پکڑا، انہوں نے واضح نہیں کیا کہ میں سفیان ثوری ہوں، میں سفیان بن عیینہ نہیں ہوں۔ پولیس نے گرفتار کیا اور حجاج بن یوسف نے جیل میں ڈال دیا۔ اور اس کی جیل بھی عجیب تھی، اس میں کمرے نہیں تھے، بہت اونچی 4 دیواری، کھلے آسمان کے نیچے رکھتا تھا قیدیوں کو۔ سخت گرمی میں دوپہر کو بھی وہ دھوپ میں، اور سخت سردی کی راتوں میں بھی وہ آسمان کے نیچے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے جیل میں۔ ایک دفعہ ان کی والدہ ملنے کے لیے آئی اور کہنے لگی، بیٹے کو دیکھا انتہائی کمزور ہو چکے، کہنے لگی بیٹا میرا دل برداشت نہیں کرتا آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر، آپ بتا دیں کہ میرا جرم نہیں ہے، سفیان اور ہے۔ فوراً کہنے لگے اماں جی چپ کرو، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اور اسی جیل سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نکلا۔ اپنے بھائی کے لیے اتنا بڑی قربانی دے دیں۔ یہ ضمن میں نے بات عرض کی۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں جو زندگی بھر مجھے کام آئے۔
تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو نے آخرت میں رہنا ہے۔ ظاہر بات ہے دنیا میں تو ہر لمحہ ختم ہو رہا ہے، ہر چیز ختم ہو رہی ہے اور عارضی ہے، کوئی پتہ نہیں کب ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ الدنیا ثلاث ساعات، دنیا 3 لحظوں کا نام ہے، دنیا کی عمر 3 لحظے ہیں۔ ساعۃ مضت، ایک گھڑی تو گزر چکی، یعنی جو پہلے والا وقت ہے وہ گزر چکا، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا۔ ساعۃ انت فیہا، ایک گھڑی وہ ہے جس میں اس وقت تو ہے، اور ایک گھڑی آئندہ ہے اس کے بارے میں تجھے کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس کو حاصل کر سکے گا یا نہیں۔ تو دنیا تو 3 لحظوں کا نام ہے، اگر تو اسی موجودہ لحظے کو اس تصور سے گزارے کہ اگلا لحظہ پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو تیرا یہ لحظہ آخرت کے لیے ہو جائے گا۔ اگر آخرت کے تصور کے ساتھ انسان زندگی گزارے تو موت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں بہت بڑی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں پہنچائی، فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی آخرت کے تصور سے نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے آخرت کے تصور سے، تو آخرت کے تصور سے آگے اللہ کی ملاقات کا تصور ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ انسان کے لیے مرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر آخرت کے تصور سے زندگی نہیں گزاری تو پھر دنیا میں پھنسا رہے گا، پھر موت کے وقت بڑی مشکل ہوگی۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، ایک کتاب میں نے ان کا واقعہ پڑھا ہے، فرماتے ہیں ان کی دکان تھی عطر کی اور ساتھ حکمت کی بھی تھی، اور عطر کی دکان آپ جانتے ہیں خوبصورت شیشوں کے ساتھ سجائی ہوتی ہے، اور اس میں مختلف ڈیزائن کی بوتلیں رکھی ہوتی ہیں، ان کا جو ظاہری نقشہ ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، پھر اس میں جو خوشبو ہوتی ہے اس کی مہک پھیلی ہوتی ہے، تو اس سے مزید اس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ دکان پر بیٹھے تھے، ایک عام سا سادہ لباس والا آدمی داخل ہوا، دکان میں داخل ہو کر غور سے ایک ایک شیشی کو دیکھنے لگا، اس کو دیکھا، پھر اس کو دیکھنے لگا، پھر اس کو دیکھنے لگا، پھر اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں یوں اپنا چہرہ پھیرتا رہا۔ فرید الدین نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا کام ہے، آپ مجھے بتائیں کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے۔ پھر دیکھنا شروع کر دیا، اوپر سے نیچے ادھر ادھر ہر ایک شیشی کو جو خوبصورت اس کو ذرا زیادہ توجہ سے دیکھنے لگ گیا۔ تو تھوڑے سے غسیلے تھے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے بتاتا کیوں نہیں ہے، آپ دکان میں کھڑے ہو کر یوں دیکھ رہے ہیں، آپ کو جو ضرورت ہے مجھے بتاؤ۔ پھر متوجہ ہو کر یہ فقیر آدمی کہنے لگے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کی روح کیسے نکلے گی، اتنا خوبصورت آپ نے دکان سجا رکھی ہے، کبھی آپ کی روح اس بوتل میں پھنسے گی، کبھی اس بوتل میں پھنسے گی، کبھی اس چیز میں پھنسے گی، آپ کی روح کیسے نکلے گی؟ یہ غصے میں کہنے لگے کہ جس طرح تیری روح نکلے گی ویسے میری نکل جائے گی۔ تو اس آدمی نے کہا اچھا، میری روح تو یوں نکلے گی۔ دکان سے نکلے، سامنے زمین پر لیٹ گئے اور وہیں کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اور ساتھ روح ہی پرواز کر گئے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ میں نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے آخرت کے لیے کیا ہے، آخرت کے تصور سے کیا ہے، تو میرے لیے مرنا آسان ہے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو ان کو جھٹکا لگا، واقعی مجھے ایک آدمی نصیحت کر کے یوں دنیا سے چلا گیا۔ فوراً وہاں سے ایک اللہ والے کے پاس پہنچے، توبہ کی، آخرت کی طرف پھر محنت شروع کی۔ اللہ نے بہت بڑا ولی بنایا، جن کی کتاب آج تک علماء اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں، تقریباً اکثر لائبریریوں کی زینت ہے وہ، یعنی ان کا فیض آج تک ہے۔ تو ہم اگر آخرت کے تصور سے زندگی گزاریں گے تو ہمارے دل میں اخلاص پیدا ہوگا، عمل میں قوت آئے گی۔ دکھاوا، ریاکاری اور پھر لوگوں کا حق تلف کرنا، اللہ کے حق کو مارنا، یہ سب ختم ہو جائے گا جب ہم اس تصور سے سارے کام کریں گے کہ ہم نے آخرت میں اللہ کے ہاں حاضری دینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا یہ تصور نصیب فرمائے۔ اب اس کی ابتدا کیسے ہو؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آدمی دن کو مصروف رہتا ہے، اس کو جب ابتدا میں عادت نہ بنی ہو تو بے خیالی میں سارا دن گزر جاتا ہے۔ تو شام کے وقت سونے سے پہلے بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے آج کتنے کام آخرت کے لیے کیے ہیں اور کتنے کام دنیا کے لیے کیے ہیں۔ بیٹھ کر سوچے میں نے کتنی نمازیں ایسی پڑھی ہیں جن میں مجھے آخرت کا تصور رہا، اللہ کا تصور رہا۔ تو انشاءاللہ جب یہ 5 منٹ اس طرح تصور کے ساتھ بیٹھے گا، محاسبہ کرے گا، تو پھر فکر پیدا ہوگی کہ میرے اعمال تو سارے کے سارے دنیا کے لیے تھے۔ پھر انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے، یا اللہ یہ اب میں سونے لگا ہوں اور نیند موت کی بہن ہے، اگر تو مجھے دوبارہ زندگی دے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کل کے کام تیرے لیے کروں گا اور آخرت کے تصور کے ساتھ کروں گا۔ اور روزانہ یہ عمل کرتا جائے تو انشاءاللہ پھر انسان کے سارے اعمال آخرت کے لیے ہو جائیں گے۔ ہم جو گپ شپ میں بیٹھتے ہیں، کسی کا گلہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جب آخرت کا تصور ہوگا یہ کام نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم میں سے کوئی آدمی اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکالتا مگر یہاں بیٹھے ہوئے تیار ہوشیار بیٹھے ہوئے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری زندگی پھر آخرت کے لیے ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے تصور کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ذکر کر لیتے ہیں۔